अस्सलाम वालेकुम। सच टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं हनीफ कमर। जब से ट्रंप साहब जीते हैं पाकिस्तान में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो ट्रंप साहब से उम्मीदें थी ही और अभी तक भी हैं। हुकूमत को भी ट्रंप साहब से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं। शहबाज शरीफ साहब भी अतावले हुए जा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ट्रंप साहब से फौरी तौर पर टेलीफोन पर और कुछ नहीं तो दो चार बातें ही हो जाएं। इसके लिए बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पहले भी इलेक्शन कम्पेन में भी ट्रंप साहब के साथ उन्होंने एक कमिटमेंट ली थी उनसे कि जैसे ही वो इक़्तिदार में आएंगे तो वो इमरान खान की रिहाई के लिए इक़दामात करेंगे। अब जब कि वो बन गए हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी भरपूर तौर पे एक्टिव है और कोशिश कर रही है कि ओथ तो ट्रंप साहब ने जनवरी में जाके लेना, लेकिन उससे पहले ही वो कोई ना कोई मैसेज हुकूमत पाकिस्तान को दे दें, कोई कॉल कर दें, करवा दें, ताकि कोई इमरान खान साहब की परेशानी कम हो और उन्हें रिहा हो सके। वो ख़ुद इमरान खान साहब जेल में बैठकर अमरीकी इलेक्शन के जो नताइज थे उसके बारे में बड़े कॉन्शियस थे और वो बार बार पूछते रहे वहाँ कि ट्रंप साहब का क्या बन रहा है। और जैसे ही वो बने, उनकी कामयाबी का ऐलान हुआ, तो जैसे इमरान खान साहब को पता चला तो देखने और सुनने वाले बताते हैं कि इमरान साहब का चेहरा खुशी के साथ खिल उठा और वो उनकी जो मुसर्रत थी वो बड़ी दीदनी थी और उन्होंने वहाँ से मुबारकबाद भी दी ट्रंप साहब को। तो ये तो है सूरत हाल पीटीआई की। उधर जो शहबाज शरीफ साहब हैं, अब उनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से ट्रंप साहब के साथ रब्ता हो जाए। और ओथ तो ट्रंप साहब ने जब उठाना है जनवरी में, और उसके बाद जब उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ग्राउंड आएगी उस वक्त तो ज़ाहिर है को वर्किंग रिलेशन की कोई सूरत हाल निकलेगी। लेकिन उससे पहले उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से ट्रंप साहब के साथ रब्ता हो जाए। इस मकसद के लिए अमेरिका में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उसको बाकायदा टास्क दिया गया है। वो दिन रात लगे हुए हैं कि कोई ग्राउंड बनाएं और ट्रंप साहब को राज़ी करें कि वो चाहे भले एक दो मिनट के लिए ही शहबाज शरीफ साहब के साथ हम कलाम हो जाएं, ताकि शहबाज साहब को तसल्ली हो जाए कि ट्रंप साहब उनके साथ नाराज़ नहीं हैं, बल्कि वो हुकूमत में आए हैं, उनको मुबारकबाद दें और उसके बाद उनके साथ अहद व पैमान करें और कहें कि हजूर आका हम तो आपके ताबेदार हैं, आप जैसे कहेंगे जो हुक्म करेंगे वैसे ही होगा। तो बेसिकली यही कुछ कहना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। और जब अमरीकी सदर कोई भी बनता है तो तमाम सरबराहान हुकूमत ही उसको टेलीफोन करते हैं। ये कोई सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं, पाकिस्तान का मामला दिलचस्प इस वजह से हो गया है कि यहाँ पे अपोजिशन और हुकूमत दोनों बढ़ चढ़ कर उसके साथ रब्ते में करने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन का अपने मकसद है, वो चाहती है कि मेरा रब्ता ज़्यादा अच्छा हो जाए ट्रंप के साथ, हुकूमत चाहती है कि मेरा रब्ता अच्छा हो जाए ताकि अपोजिशन अपने मकासद में कामयाब ना हो सके। हुकूमत का तो एक किस्म का एक पैनिक भी समझ में आ रहा है और नज़र भी आ रहा है कि हुकूमत पैनिक इसलिए है कि अगर ट्रंप साहब का इमरान खान के साथ या उनकी पार्टी के लोगों के साथ पहले रब्ता हो गया और उसके नतीजे में उन्होंने कोई पाकिस्तान के आगे मुतालबा को ऐसा रख दिया तो फिर उनकी हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। इसलिए बेहतर यह है कि वो पहले ट्रंप साहब को काबू कर लें, ताकि ट्रंप साहब पर फिर वो अपोजिशन की बातें उस तरह असर ना कर सकें जिस तरह शहबाज शरीफ साहब की बातें असर करेंगी। तो ये शहबाज शरीफ साहब तो एक पैनिक कॉल करना चाहते हैं कि ताकि उस पैनिक से बाहर आ सकें कॉल करने के नतीजे में, को उन्हें तसल्ली हो सके कि नहीं शहबाज साहब भी वो मकासद पूरे कर देंगे जो इमरान खान साहब भी नहीं कर सकते। तो इसलिए पाकिस्तान के तो हालात इस वजह से हैं। वैसे इंटरनेशनल दुनिया पे अगर नज़र डालें तो मोदी साहब के साथ बात हो चुकी है, उनकी नरेंद्र मोदी साहब के साथ ट्रंप साहब की बात हो चुकी है। उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद ट्रंप साहब को मुबारकबाद दी और टेलीफोन कॉल भी हो चुकी है। तो इससे भी एक पता चलता है कि तमाम जो दुनिया के सरबराहान हैं वो अमेरिकन सदर के साथ रवाबत कायम करना चाहते हैं और उसके साथ वर्किंग रिलेशन ये ज़रूरत भी है। और चूँकि अमेरिका साहब बहादुर तो है ही पूरी दुनिया का, इसलिए उसके साथ वर्किंग रिलेशन रखना हर किसी की मजबूरी है। सऊदी अरब के जो वली अहद हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने भी ट्रंप साहब के साथ टेलीफोनिक कॉल की, बात की उनके साथ, बल्कि उन्होंने तो उसी दिन ही उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी जिस दिन ट्रंप साहब जीते थे। और उसी वक्त ही मोहम्मद बिन सलमान ने उनको कॉल की थी, मुबारकबाद दी थी और आपस में
نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا۔ ٹرمپ صاحب کے ساتھ اور محمد بن سلمان کے ویسے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد ہیں وہ محمد بن سلمان کے ساتھ اکثر رابطے میں رہتے ہیں۔ وہ اسرائیلی ہیں بیسیکلی، ان کے جو داماد ہیں، اور وہ یہ مشرق وسطیٰ کا جو کنفلکٹ چل رہا ہے، اسرائیل کی جو جنگ چل رہی ہے، جو فلسطین کا ایشو ہے، اس معاملے میں وہ سعودی عرب کے ساتھ اور محمد بن سلمان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، اور اس حوالے سے بھی اب ایکسپیکٹیشن بڑھ گئی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو داماد ہیں وہ بھی یہ خلیج کا جو بحران ہے اس کو ریزالو کرانے میں کوئی پس پردہ کو کردار ادا کریں گے۔ اور محمد بن سلمان کی جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، تو اس سے بھی لگتا ہے کہ یہ مسئلہ بھی کوئی حل ہونے کی طرف آئے گا، اس پہ بھی کوئی پیش رفت ہوگی۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس دن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تھی محمد بن سلمان کے ساتھ، اس دن ہمارے جو آرمی چیف ہیں یہ بھی وہاں پہ سعودی عرب میں موجود تھے، ریاض میں موجود تھے، اور ایسے لگتا ہے کہ ہمارے آرمی چیف صاحب نے بھی نیک خواہشات کا پیغام تو ویسے تو بھیجا ہی ہے، لیکن بذریعہ محمد بن سلمان بھی ہو سکتا ہے بھیجا ہو۔ اور یہ جو ساری موومنٹ ہو رہی ہے، کیونکہ آرمی چیف کے محمد بن سلمان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، شہباز شریف صاحب کے بھی محمد بن سلمان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور عمران خان صاحب کے بھی محمد بن سلمان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے جب وہ پرائم منسٹر تھے، لیکن پرائم منسٹرشپ کے آخری دنوں میں ان کے تعلقات خراب ہو گئے تھے، اور انتہائی خراب ہو گئے تھے۔ محمد بن سلمان عمران خان کے ساتھ ناراض ہو گئے تھے، اور اپنی ناراضگی کا انہوں نے برملا اظہار بھی کیا تھا، اور اس کی پاکستان کو قیمت بھی چکانا پڑی تھی۔ تو اس لیے یہ نہیں اب لگتا کہ اس کے بعد محمد بن سلمان کے اور عمران خان کے تعلقات کوئی نارمل ہوئے ہوں گے۔ اس لیے اب تحریک انصاف جو امیدیں لگائے ہوئے ہے ٹرمپ صاحب سے، اس میں یہ بھی ایک بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے کہ ادھر شہباز شریف صاحب اور آرمی چیف صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں محمد بن سلمان کے، تو محمد بن سلمان صاحب بھی ٹرمپ صاحب کو عمران خان کے کیمپ میں جانے سے روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور حکومت کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں، شہباز شریف صاحب کے لیے اور آرمی چیف صاحب کے لیے۔ تو اس لیے یہ بڑی ایک دلچسپ صورتحال ہے۔ دیکھے آنے والے دنوں میں یہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ شہباز صاحب کا کوئی ٹیلی فونک رابطہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ویسے ماضی میں جب ٹرمپ صاحب آئے تھے اقتدار میں، اس وقت میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، تو میاں نواز شریف صاحب کو تو ٹیلی فونک کال ہو گئی تھی، اور ان کے ساتھ تو رابطہ بھی ہوا تھا، اور بڑا نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا تھا۔ حالانکہ اس وقت ٹرمپ صاحب کو بڑی شکایتیں تھیں پاکستان سے، کیونکہ ٹرمپ صاحب سمجھتے تھے کہ افغانستان کے اندر پاکستان کا کردار جو ہے وہ امریکہ کے مفاد میں نہیں، بلکہ پاکستان پر انہوں نے ڈبل کریکٹر کا الزام عائد کیا تھا، ڈبل سٹینڈرڈ اختیار کرنے کا، اور کہا تھا کہ پاکستان نے دوہرا معیار رکھا ہوا ہے افغانستان میں۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بات بھی کی تھی، اور آپس میں ان کے خوشگوار تعلقات کی ابتدا بھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب جو بائیڈن صدر بنے تھے، تو جو بائیڈن نے اس روایت کو ختم کیا، بلکہ انہوں نے کسی بھی سربراہان مملکت کو نہ ٹیلی فون کال کی، نہ اس کی کال لی الیکشن جیتنے کے بعد۔ یوں سمجھیں کہ انہوں نے کسی کو منہ لگانا ہی مناسب نہیں سمجھا، اور وہ جو عمران خان صاحب تھے وہ تو آخری وقت تک کہتے رہے کہ کوئی کال چال نہیں آئی، اور اس کے بعد کسی اور کو بھی کال نہیں کی، شہباز شریف کو بھی انہوں نے کال نہیں کی، نہ ہی ان کی کال لی۔ ایک طرح سے انہوں نے اس پالیسی کو اختیار نہیں کیا جو ماضی میں امریکی صدور کی پالیسی رہی ہے، کہ وہ مختلف سربراہان مملکت کے ساتھ یا خود بات کرتے ہیں یا ان کی کال ریسیو کرتے ہیں۔ جو بائیڈن نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن ٹرمپ صاحب نے آتے ہی جیسا کہ انڈین پرائم منسٹر کے ساتھ بات کی، محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ بات کی، اسی طرح یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ایک دن شہباز شریف صاحب کی بھی سنی جائے گی، اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی بات ہو جائے گی، بلکہ شہباز صاحب کو یہ سعادت مل جائے گی کہ وہ امریکی صدر کے ساتھ بات کر سکے۔ یہ تو ہے انٹرنیشنل اور نیشنل پالیٹکس کا جو امتزاج اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے، اس کی صورتحال۔ ادھر عمران خان صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں پھر بات کی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ،
اور انہوں نے ثوابی جلسے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اب میں کال دوں گا. انہوں نے اپنے کارکنوں کو موبلائز کیا اور کہا ہے کہ ایسی کوئی احتجاج کی کال ابھی تک میں نے نہیں دی، لیکن اب میں خود احتجاج کی کال دوں گا، اور کوئی دھرنا یا جلوس یا جلسہ جو بھی کرنا ہوا اس کے لیے وہ خود کال کریں گے، اور وہ کال حتمی ہوگی اور فائنل ہوگی. ایک طرح سے انہوں نے ایک اپنے کارکنوں کو کا لہو گرم رکھنے کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور کہا ہے کہ وہ مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، اور آپس میں وہ رابطہ رکھیں اور موبلائزیشن کریں. رہنماؤں کو کہا ہے کہ اپنے کارکنوں کی، اور بہت جلد وہ خود کال دیں گے. اب یہ کال دیں گے یا نہیں دیں گے، اور کال کب آئے گی، کس قسم کی کال آئے گی، اس پر ابھی تجزیے تبصرے ہوتے رہیں گے. کیونکہ جب سے محترمہ بشرا بی بی رہا ہوئی ہیں اور عمران خان صاحب کی بہنیں رہا ہوئی ہیں، اس وقت سے عمران خان صاحب کے ساتھ ایک سمجھوتا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ سمجھوتا یا معاہدہ یا ڈیل، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، یا مفاہمت، یہ بشرا بی بی اور عمران خان کی بہنیں اور علی امین گنڈا پور یہ مل کر کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بلکہ ان لوگوں نے تو کمٹمنٹ کر لی ہے کہ ہم خان صاحب کو راضی کر لیں گے اور خان صاحب کو منا لیں گے، اور وہ کمٹمنٹ یہ ہوگی کہ وہ حکومت کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کریں گے، وہ کوئی لانگ مارچ، جلسہ جلوس، دھرنا ایسا کام نہیں کریں گے. ہاں، البتہ بیان بازی چلتی رہے گی، اور 5 سال یعنی اس حکومت کے مدت پوری ہونے تک انتظار کیا جائے گا. اور اس کے بعد اگر وہ ایسے ہی کرتے ہیں جیسا کہ ان کو علی امین گنڈا پور نے، بشرا بی بی نے اور ان کی بہنوں نے گارنٹی دی ہے، اگر وہ اسی طرح ہی عمران خان صاحب ایکٹ کرتے ہیں، تو پھر ان کو ہو سکتا ہے کہ اگلے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت مل جائے. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر پائیں گے یا نہیں کریں گے، اور پھر وہی لانگ مارچ، دھرنے، جلسے جلوس اور اسٹیبلشمنٹ پر تنقید اور وہ ساری وہ جارحانہ حکمت عملی اختیار کریں گے، تو پھر اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ ڈیل یا مفاہمت جس کی کوشش ہو رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی، بلکہ اس کے بعد پھر وہ 9 مئی کا احتساب شروع ہو جائے گا. اور پھر ایک صاحب جن پہ کورٹ مارشل کی کارروائی فی الحال پتہ نہیں رکی ہوئی ہے یا چل رہی ہے، اس کی کوئی خبر نہیں آ رہی، پھر اس کی خبریں آنی شروع ہو جائیں گی. پھر وہ کارروائی چلے گی، اور اس کارروائی کے نتیجے میں خان صاحب بھی اسی کورٹ مارشل کا حصہ بن جائیں گے، اگر ایسا ہوا کہ عمران خان صاحب نے اس ڈیل کو قبول نہ کیا. لیکن ان کے آج کے بیان سے لگتا ہے کہ وہ ڈیل قبول کرنے والے ہیں، یوں لگتا ہے. ادروائز انہوں نے کوئی ایسا اگریسو بیان نہیں دیا، کوئی ڈیٹ نہیں دی. اتنا تو بنتا ہے نا کہ اب میں کال دوں گا، میں اس طرح موبلائز کروں گا، سڑکوں پر اب ہم آ گئے تو ہم اس وقت جائیں گے جب ہمارے مقاصد پورے ہو گئے. تو یہ اسٹیٹمنٹ تو ٹھیک ہے، ایک بیان تو ہے، لیکن اس بیان سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں. اس لیے لگتا ہے کہ وہ اس ڈیل کی جانب پیش رفت ہو رہی ہے، یا اس مفاہمت کی جانب پیش رفت ہو رہی ہے. اور اگر یہ فلفل ہو گئی تو اس کے مزید آپ کو نظارے اور مظاہرے آئندہ چند دنوں میں دیکھنے کو ملیں گے. فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ.